ہم نیا درس شروع کریں؟ آپ لوگ تشریف رکھتے ہیں؟ جی شیخ، ہاں شروع کریں یا شروع کریں؟ شیخ ایک سوال کر کے شروع کرتے ہیں شیخ. جیسے ابھی فرض نماز کے بعد جو بھی ذکر و اذکار ہے شیخ، ہوں 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 تو وہ ایک لڑکا آیا ہے ابھی ہماری مسجد میں، چھوٹی عمر کا لڑکا ہے، بہت زور زور سے کرتا ہے، مطلب اتنا زور سے کہ فرسٹ لائن اور سیکنڈ لائن والے پورے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں. اچھا تو جب بتایا گیا کہ آہستہ سے کرو، تو امام صاحب نے بھی بتایا اس کو، تو اسلام کیو اے کا فتویٰ دے رہا ہے، تو اس میں شیخ صالح العثیمین نے کہا ہے کہ زور سے ہی کرنا چاہیے، سنت ہے. ہوں. لیکن اس میں وہ بھی لکھا، میں پڑھا بعد میں، تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام شافعی نے اس کے خلاف کہا ہے کہ آہستہ سے کرنا چاہیے. تو قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے کہ ذکر و اذکار آہستہ سے صبح شام آہستہ سے کرو. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا روشنی ڈالیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو ہے دو چیزیں ہیں جو سمجھنے میں لوگ غلطی کر دیتے ہیں. اصل میں فتوے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، لوگوں کے جو فتوے ہوتے ہیں وہ کسی خاص ماحول کے لحاظ سے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہوتے ہیں. تو اس کو کسی غلط جگہ پہ لا کر کے فٹ کر دیتے ہیں، تو وہیں پر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ سمجھ نہیں آتی ہے. جہاں تک یہ اذکار کی بات ہے، زور سے کہنے کی بات ہے نا، تو بہت زور سے نہیں، پھر بھی تھوڑی بہت آواز. تو یہ تو حدیثوں میں ہے اس طرح کی بات، اسی لیے جو ہے انہوں نے پیش کیا اور کہا ہوگا یہ میں. لیکن وہاں ایک شکل جو تھی وہ یہ تھی کہ لوگ، جیسے آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے ہماری تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ لوگ مسبوق ہوتے ہیں، یعنی بعد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پھر اپنی نماز مکمل کرنی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. کوئی کبھی ایک کا دکا کوئی ایک جو ہے پیچھے لگے، وہ بھی کبھی ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ سب لوگ آ جاتے تھے اور جماعت کے ساتھ سب لوگ شروع سے ہی نماز پڑھتے تھے. تو مسبوق بہت کم ہوتے تھے، شاذ و نادر کبھی کوئی ہو گیا. تو وہاں سب لوگ جو ہے پڑھتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. ابھی کیا ہے کہ اگر ایسے ہی سب لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے زور زور سے، تو کیا ہوتا ہے اس میں کہ جو مسبوق ہیں ان کو نماز میں بڑی تشویش ہوگی، اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہو جائے گی. تو اس کے لیے بھی روکا جاتا ہے اس سے. یعنی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زور سے نہ پڑھیں، کیونکہ جو مسبوق ہیں ان کو اپنی نماز میں ان کو ڈسٹربنس ہوتا ہے، اس سے ان کو پریشانی ہوتی ہے. وہ پڑھ رہے ہیں کچھ اور، آپ کچھ اور پڑھ رہے ہیں، تو وہ جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھنے میں پریشانی. میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، جہری نماز، تو قرات کرتے تھے آپ. تو بعض مرتبہ صحابہ بھی پیچھے آپ کے ساتھ قرات کرنے لگتے تھے، یعنی جو آپ پڑھتے تھے وہ بھی پڑھنے لگتے تھے، وہ زور سے پڑھنے لگتے تھے. تو آپ نے ان سے کہا کہ جو ہے مجھے نماز میں جو یہ ہوا کہ کون میرے ساتھ جھگڑ رہا نماز میں. یعنی اس طرح کے الفاظ ہیں جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوتا ہے، یعنی اس کے پڑھنے پیچھے سے پڑھنے کی وجہ سے جو آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو آپ کو پڑھنے میں پریشانی ہو. یہ ہوتا ہے آدمی کے ساتھ، آپ بھی سمجھتے ہیں، ڈسٹربنس ہوتا ہے اس میں. جب آوازیں آتی رہیں گی اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا ڈسٹرب ہوگا اس سے. وہ بھی وہی آوازیں جو ہمارے دین سے تعلق رکھتی ہیں، اذکار سے تعلق رکھتی ہے، اور اس طرح کی باتیں جو آپ نماز میں خود بھی پڑھتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کرو زور زور سے پڑھیں گے، تو آپ جو قرآن کی آیت پڑھنا چاہتے ہیں وہ آیت بھول جائیں گے، وہ نہیں پڑھ پائیں گے. جو سن رہے ہیں کہیں یہ آپ کے ذہن میں آنے لگے گی. تو اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ جو کہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے بھی اس سے منع کیا جاتا ہے. کوئی پڑھ رہا ہے کوئی بات نہیں، ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، لیکن جہاں یہ شکل ہو تو وہاں پھر نہیں پڑھنا، کیونکہ نماز پڑھنے والے کو اس سے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے. تو یہ اس کی پوری تفصیل ہے.
جی شیخ، جزاک اللہ خیر.